السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میں کا ذکر، نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر، نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر، نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل لوگ ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے دو اشعار آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اور ان دو اشعار میں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا ذکر، ہمارا عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے یہ ہے، اور ہمارے نظریے کے اعتبار سے یہ ہے۔ میں بات کو پھیلانے کے بجائے پھیلی ہوئی بات کو سمیٹ کر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ عالمین چار ہیں۔ عالم کتنے ہیں؟ چار۔ نمبر ایک عالم ارواح، نمبر دو عالم دنیا، نمبر تین عالم برزخ، اور نمبر چار عالم آخرت۔ مفسرین نے لکھا یہ چار عالم ہیں جن سے انسان کو گزرنا ہے۔ نمبر ایک عالم ارواح، پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں انسان موجود ہوتا ہے۔ نمبر دو عالم دنیا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے۔ نمبر تین عالم برزخ، مرنے کے بعد برزخ کے عالم میں زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے عالم آخرت کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ چار عالم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں عالموں میں رحمت للعالمین ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے،
عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ یہ چار الفاظ ہم یاد رکھیں تو بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں۔ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی، عالم دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی، پورے عالمین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اور علماء نے اس کی وضاحت بڑے تفصیل اور کھول کھول کر اس کی بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں رحمت کس طرح سے ہوتے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ان کی روحوں کو نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے جواب دیا قالوا بلا، اے پروردگار آپ ہمارے رب ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ آپ کے جواب پر ساری روحوں نے جواب دیا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو دیکھو عالم ارواح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحمت ہوتے ہیں، عالم دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحمت ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمان تو اس بات کو مانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، کافر اس بات کو نہیں مانتا، لیکن اس کے نہ ماننے کی جو ہے ضرورت ہے بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بھی اور غیر ایمان والوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کی تائید میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حتیم کے اندر جمع ہو کر، خانہ کعبہ کے اندر جمع ہو کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اس خانہ کعبہ کے خدا، اس گھر کے خدا، ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں اگر محمد سچے ہیں اور محمد اپنے دین کا، محمد کا لایا ہوا جو دین ہے وہ بھی سچا ہے، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے خانہ کعبہ کے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اس گھر کے خدا اگر محمد سچے ہیں اور ان کا لایا ہوا دین سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ ان کے اوپر پتھروں کی بارش نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی ہے لیکن ان کی دعا میں قبول نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہ ہے جب تک آپ کا وجود دنیا کے اندر موجود ہے آسمان سے عذاب نہیں آئے گا، ورنہ یہ لوگ عذاب کے مستحق بھی ہیں اور اپنے منہ سے مانگ بھی بیٹھے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ اے میرے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالم دنیا کے اندر بھی لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ عالم ارواح میں کس طرح سے اللہ کے رسول ہمارے لیے رحمت ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص مر کر قبر کے اندر جائے گا تو اس سے سوال ہوں گے من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال کیا ہوگا من نبیوں کا، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سوال کا جواب دینے کے بعد بندہ کامیاب ہوگا۔ تو دیکھیں قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر بھی کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے ہے، تو اللہ کے رسول عالم برزخ کے اندر بھی ہمارے لیے رحمت ہوئے۔ اور عالم آخرت کے اندر اللہ کے رسول کس طریقے سے ہمارے لیے رحمت ہوں گے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کے 3 بیٹے مر جائیں، کوئی شخص ایسا ہو جس کے 3 بیٹے ہوں اور تینوں مر جائیں، قیامت کے دن پروردگار سے وہ تینوں اپنے باپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ امی عائشہ موجود تھی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی کے 3 بیٹے انتقال نہ کرے ہوں، کسی کے 2 بیٹے انتقال کر گئے ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 بیٹے بھی ہوں گے تو بھی اپنے باپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 نہ ہوں، کسی کا 1 بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اگر کسی کا 1 بیٹا بھی انتقال کر جائے تو وہ بھی اپنے باپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی کی کوئی اولاد انتقال ہی نہ کر گئی ہو، کسی کا کوئی بیٹا مرا ہی نہ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جس کی کوئی اولاد اس دنیا میں انتقال نہ کری ہوگی تو میں محمد خود اس کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شفاعت کروں گا۔ کتنی بڑی ہستی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہیں، تو آخرت میں اللہ کے رسول ہمارے لیے کس قدر رحمت ہوئے۔
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں بات کو پھیلانے کے بجائے بات کو سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ بات یاد رکھیں کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ بات یاد رکھیں. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہم دیوبند والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے ہیں, ہم دیوبند والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانتے ہیں. یہ بات کہتے ہوئے ہمیں جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کا فضل ہے یہ بات اپنی زبان پر لاتے ہوئے اور مجمع کے سامنے بیان کرتے ہوئے ہمیں بڑا فخر اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا تعلق اور ہمارا جو مزاج ہے وہ علماء دیوبند سے جڑا ہے. ہم دیوبند والے ہیں اور اس پر ہمیں جھجک نہیں بلکہ فخر ہونا چاہیے. اس میں آپ لوگوں کو جھجکنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم لوگ فرقے کی بات نہیں کرتے, ہم لوگ مسلک, ہم لوگ اللہ کا فضل ہے توڑنے کی بات نہیں کرتے, ہم لوگ جوڑنے کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ امت ہونے کی بات کرتے ہیں. جب بھی آپ ہمارے منہ سے فرقے کی بات سنیں آپ ہمیں یہاں سے اتار کے نیچے کھڑا کر دینا, آپ کو پورا حق حاصل ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے وہ دن نہیں آنا, نہ ہمارے اکابر کا یہ مزاج ہے اور نہ ہمارا یہ مزاج ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. ایک اللہ کے رسول کی ذات ہے اور ایک اللہ کے رسول کی بات ہے. کچھ نظریات وہ ہیں جو اللہ کی رسول کی ذات سے نکلتے ہیں اور کچھ نظریات وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی بات سے نکلتے ہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانتے ہیں. اہل سنت والجماعت دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جنت والی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی جنت والی ہے. دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اعلیٰ ہے. دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی پاک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیوبند کا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی معصوم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی معصوم ہے. دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی محفوظ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی محفوظ ہے. دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی زندہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی زندہ ہے. دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں پر موجود ہے وہ مقام سارے مقامات میں سب سے اعلیٰ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس کتاب میں موجود ہے وہ کتاب تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات یاد رکھیں, ہم خطیب نہیں ہم وکیل ہیں. یہ بات ہمارے تعلق سے آپ لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے, بہت اچھا بیان کرتے ہیں, ہم بیان نہیں کرتے, ہم وکالت کرتے ہیں. خطیب اور ہوتا ہے وکیل اور ہوتا ہے. خطیب آپ کی داد کا محتاج ہے, وکیل آپ کی داد کا محتاج نہیں ہے. آپ ہماری تائید کریں آپ کی مرضی, نہ کریں آپ کی مرضی. آپ ہماری تائید کریں گے تب بھی ہم اپنی بات کہیں گے, آپ ہماری تائید نہیں کریں گے تب بھی ہم اپنی بات رکھیں گے. اللہ کا فضل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا. اور بعض چیزیں ہوتی ہیں واٹر پروف, بعض ہوتی ہیں بلٹ پروف اور بعض ہوتی ہے پروپیگنڈا پروف. ہم پروپیگنڈا پروف ہیں. دنیا نے پروپیگنڈے کی انتہا کر رکھی ہے لیکن اللہ کا فضل ہے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ پڑے گا انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بھی جنت والی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ بھی جنت والی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ بات یاد رکھیں. اس تعلق سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے. قرآن کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. جب صبح بیدار ہوئے تو بیٹے سے ذکر کیا, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتی ہے. تو بیٹے نے کہا ابا جان جو خواب آپ نے دیکھا ہے آپ وہ کر گزریں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی, بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری پھیر دی. حضرت ابراہیم کو یہ لگا کہ میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے. جب آنکھ سے پٹی کھولی ہے تو دیکھا کہ اسماعیل ایک فرشتے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو چکا ہے. قرآن میں اس کا ذکر یوں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, پروردگار نے ان کے بجائے جنت سے, مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے بجائے جنت سے دمبا ذبح ہو گیا تھا. یہاں میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جب ہم دنیا کے اندر جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم زمینی انسان ہیں
اور ہم زمین کا جانور ذبح کرتے ہیں. پیغمبر کیونکہ جنت والے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بجائے جو جانور ان کو دیا وہ بھی جنت والا ہے. اس لیے پیغمبر کی ذات بھی جنت والی ہے, پیغمبر کی بات بھی جنت والی ہے, پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے اور پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے. موبائل بند کر لیجیے, سبھی ساتھی اس بات کا خیال رکھیں. کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا, طالب علم تھا اور کسی کالج کے اندر وہ پڑھتا ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا تمہارا مسلک کون سا ہے؟ میں نے کہا میرا مسلک اہل سنت والجماعت حنفی دیوبند ہے. مجھ سے کہنے لگا کہ تم دیوبند والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن نہیں مناتے, خوش نہیں ہوتے. ہم اللہ کا فضل ہے جشن بھی مناتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں, تو اصلی سنی تو ہم ہیں, تم تو نہیں ہو. اب یہاں پر مجھے خاموش رہنا چاہیے یا جرت کا تقاضا یہ ہے کہ جواب دینا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے. اب میرا جواب دینا فرقہ واریت ہے. عام طور سے لوگ اس بات میں فرق نہیں کرتے, اس لیے ہم پر اعتراض کر دیتے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا ایک بات یاد رکھ, ایک ہوتا ہے جشن اور ایک ہوتا ہے مشن. جشن تو نے لے لیا, مشن میں نے لے لیا. تو جشن والا, میں مشن والا. تو جشن مناتا رہے, ہم مشن کرتے رہیں گے. یہ تو مختصر سا جواب تھا, لیکن میں نے اصل بات جو اس سے کہی میں آپ سے بھی کہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا چاہیے, اور آپ کی ولادت کا ذکر کرنا اس کو عبادت سمجھنا چاہیے. جو اللہ کے رسول کی ولادت کا ذکر نہ کرے, آپ کی ولادت کے ذکر کو عبادت نہ سمجھے, آپ کی ولادت پر خوش نہ ہو, ایسا شخص شیطان ہے, ملعون ہے, کافر ہے. یہ بات یاد رکھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا یہ اور چیز ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے ایک خاص دن طے کر لینا, اس میں چند باتیں طے کر لینا, اسی کو دین سمجھنا, اسی کو میلاد سمجھنا, یہ بات شریعت کے اندر کہیں سے کہیں تک نہیں ہے. اس کا ذکر کہیں سے کہیں تک نہیں ہے. میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو کیا صرف پورے سال میں ایک دن کے لیے یا پوری زندگی کے لیے؟ پورے سال کے لیے, پوری زندگی کے لیے, یا سال میں صرف ایک دن کے لیے؟ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا چاہیے. آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہمارے لیے بہت بڑی رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے, خیر کا ذریعہ ہے. ہم اس کا ذکر ساری زندگی کریں گے, روزانہ کریں گے, ٹائم طے نہیں کریں گے. جب ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے, ہر وقت کریں گے, اور ہر وقت یہ ذکر کرنا ہمارے لیے عبادت سمجھا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے میں 12 کو کروں گا 13 کو نہیں کروں گا, میں 12 کو تو کروں گا 13 کو نہیں کروں گا, اور میں میلاد بھی ایسی کروں گا کہ 12 کو کرنے کے بعد اس کے اندر میں یہ بات یاد رکھوں گا کہ میں نے ایک 12 کا دن طے کر لیا ہے, اس کو میں نے فکس کر لیا ہے, اس کے علاوہ میں نہیں کرتا. اس میں جلسہ نکالوں گا, اس میں جلوس نکالوں گا, اس میں مارکیٹیں بند ہوں گی, تاجر کا بھی نقصان ہوگا, لوگوں کا بھی نقصان ہوگا, مزدور کا بھی نقصان ہوگا. کوئی مریض اگر ایمبولینس میں جا رہا ہوگا تو اس کو بھی رستہ میں نہیں دوں گا. اس جلوس کے چکر میں نماز چھوڑنی پڑے تو میں چھوڑ دوں گا, اور میرے اس جلوس میں کوئی شرکت نہ کرے تو اس کو کافر اور گستاخ کہوں گا. یہ عبادت ہے یا بدعت ہے؟ ایک دن طے کر لینا اور اسی پر ڈٹ جانا اور اس کو فرض اور واجب قرار دینا, اور جو نہ کرے اس کو گستاخ کہنا, یہ شریعت میں کہیں سے کہیں تک نہیں. ممکن ہے میری بات سے آپ بہت سارے لوگ اتفاق نہ کریں. آپ اتفاق کریں آپ کی مرضی, میں نے شروع میں کہا نہ کریں آپ کی مرضی. آپ اتفاق کریں گے تو بھی ہم اپنی بات کہیں گے, آپ اتفاق نہیں کریں گے تو بھی ہم اپنی بات کہیں گے. اللہ کا فضل ہے, اپنی بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کا یہ مزاج ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن وہ پرچم لگاتے, جھنڈا لہراتے, اور بہت بڑے پیمانے پر یہ کام کیا جاتا ہے. اس جھنڈے کے اوپر اللہ کے رسول کے روضے کی بھی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. بعض جھنڈوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی اس پر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. اور بعد میں اس جھنڈے کے ساتھ کیا ہوتا ہے شاید آپ لوگوں نے دیکھا, ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. پچھلے سال وزیر آباد کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میں وہاں سے نکل رہا تھا, مسجد آ رہا تھا, میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے وہاں جھنڈے لگائے ہوئے تھے, وہ تو لگا کے چلے گئے, لیکن 2 یا 4 دن کے بعد ایک جھنڈا گرا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تصویر بنی ہوئی تھی اور نالی میں گرا ہوا تھا. یہ جھنڈے آپ نے اس لیے لگائے تھے
تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی اس طریقے سے بے حرمتی ہو نالی میں گر کر. یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے تھی. ادب کا تقاضا تو یہ نہیں تھا. خیال یہ ہونا چاہیے. اچھا مجھ سے اس طالب علم نے یہ بات بھی کہی, اس اسٹوڈنٹ نے یہ بات بھی کہی. جب میں اس کو سمجھا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دیکھو ایک دن فکس کرنا اور اس پر زور دینا یہ جائز نہیں ہے. تو اس نے مجھ سے کہا مولانا تمہارے یہاں عید کا اجتماع ہوتا ہے, وہ بھی دن فکس ہوتا ہے. تمہارے یہاں بخاری شریف کا جلسہ ہوتا ہے, وہ بھی دن فکس ہوتا ہے. اگر ایک دن فکس کرنا میرا غلط ہے تو تمہارے اکابر جو عید کا اجتماع کا دن فکس کرتے ہیں, تمہارے اکابر جو ختم بخاری شریف کے جلسے کا دن فکس کرتے ہیں وہ صحیح ہے. میں نے کہا تمہارا فکس کرنا غلط ہے, میرا فکس کرنا صحیح ہے. کہنے لگا مجھے یہ بات سمجھاؤ, تمہارے بات اور میرے بات اور, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے وجہ اس کی یہ ہے تم جو دن فکس کرتے ہو اس میں جو شرکت نہ کرے اس کو کافر اور گستاخ کہتے ہو. ہمارا جو دن طے ہوتا ہے وہ ترتیب کے مطابق ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی شرکت کرے تو اس کی مرضی, نہ کرے تو اس کی مرضی, اس کو کافر گستاخ ہم نہیں کہتے. فرق سمجھ آیا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ جس دن اجتماع طے ہوا اسی دن کرنا ضروری ہے. اگر کسی وجہ سے آگے پیچھے کرنا پڑا ہم کر دیتے ہیں. اگر کوئی اس میں اپنی کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکا کوئی بات نہیں. یہ تو نہیں کرتے کہ اسی دن ہوگا اور جو شریک نہیں ہوا وہ بے ایمان ہے, یہ تو ہم نہیں کرتے. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بتا دیجیے 40 منٹ. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب ذکر آتا ہے, میں نے یہ بات کئی لوگوں سے کہی بھی ہے, میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں. بہت سے لوگ جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دیوبند والے اللہ کے رسول کی ولادت کا ذکر نہیں کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش نہیں ہوتے. تو میں ایک بات آپ لوگوں سے عرض کر دوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر کرنا تو بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو بہت اوپر کی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پہ جو جوتا ہے نا, اس جوتے کے اوپر لگی ہوئی خاک کا بھی ذکر اگر آ جائے تو ہم اس کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار ہوتے تھے نا, اس گدھے کے پیشاب پخانے کا بھی ذکر آ جائے تو ہم اس کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کے صحابہ, آپ کے اہل بیت, آپ کی زندگی, آپ کی سیرت, یہ تو بہت اونچی چیزیں ہیں. جب اتنی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرنا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے تو اتنی اعلیٰ درجے کی چیز کا ذکر کرنا ہم کیسے ہم اس بات کو قبول کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ ہم سے پوچھو تو صحیح, مسئلہ اس دنیا کا یہ ہے, جیسے ہمارے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے, میں یہاں بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہوں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باہر نکلنے کے بعد کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ یوں کہتے ہیں مولانا نے آج یہ بات کہہ دی, ان کا تو یہ مطلب تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ بات اگر مولانا کی تھی تو بات کا مطلب بھی تو مولانا کریں گے نا, ہوتا تو یہی چاہیے نا. بات اگر میری ہے تو میری بات کا مطلب بیان کون کرے گا؟ میں کروں گا. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, بات مولانا کی ہے مطلب ہمارا ہے, بات اس کی ہے مطلب میرا ہے. یہی کا یہی معاملہ یہاں پر ہے. بات ہماری ہوتی ہے مطلب اس کا اپنی طرف سے بیان کر کے اس کا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر وہ کر دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے قرآن کی آیت بھی ہے, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کے پچھلے دروازے میں سے آؤ. جب زمانہ جاہلیت میں کفار حج کرتے تھے, کیونکہ حج تو وہ بھی کرتے تھے, وہ بات اور انہوں نے حج کی شکل بدل دی تھی, لیکن ان کے ہاں ایک بہت بڑی عبادت اور تقوی کی بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ جن دنوں میں وہ لوگ حج کرتے تھے ان دنوں میں اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے. اگر کسی وجہ سے ہم کو گھر جانا پڑ جائے تو گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے, گھر کے پیچھے سے کھڑکیاں بنا رکھی تھی, ان کھڑکیوں میں سے اندر آتے تھے اور گھر کی چھتوں کے اوپر رسیاں ڈال کر اس سے آتے تھے, اور اس کو اپنے لیے بڑے دین اور تقوی کی بات سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات دیکھو پھر خیر آپ توجہ رکھیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دروازے وغیرہ پر کھڑے نہ ہوا کریں, سنت کی نیت نہ باندھا کریں, یا موبائل وغیرہ آف کریں. کہنے والے کا مزاج جو ہے وہ جو بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دماغ سے نکل جاتی ہے, اور پھر کہنے والے کو کہنے میں مزہ نہیں آتا, سننے والوں کو سننے میں مزہ نہیں آتا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنی طرف سے کچھ اصول بنا لو, اس کو عبادت سمجھو, اس پر عمل کرو, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ثواب کی امید نہ رکھو. آپ یہ بات یاد رکھیں, اگر کوئی شخص مثال کے طور پر مسجد کے اندر آیا
ظہر کی نماز کا وقت تھا. 4 رکعت کتنی ہوتی ہے ظہر میں؟ سب جانتے 4 رکعت. دنیا کا کوئی بھی مسلک کوئی بھی فرقہ ہو, بہت سے اختلافات ہوتے ہیں, نمازوں کی رکعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ غیر مقلد بھی ہوگا تو 4 پڑھے گا, بریلوی بھی ہوگا تو 4 پڑھے گا, شافعی حنفی مالکی سارے کے سارے 4 پڑھتے ہیں. اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا. اب ایک شخص مسجد کے اندر آیا, وہ دین پر عمل کرتے 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 اتنا متاثر ہو گیا, اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج تھوڑی سی عبادت زیادہ کی جائے, آج تھوڑا سا رکوع اور سجدہ زیادہ کیا جائے. اس نے آ کے امام صاحب کے ساتھ نیت مان لی. 4 رکعت جب پوری ہوئی, امام صاحب نے سلام پھیر لیا, اس کو جوش آیا تھوڑی سی عبادت اور کرنی چاہیے. یہ صاحب سلام نہیں پھیرتے, 5ویں رکعت میں کھڑے ہو جاتے, پھر رکوع اور سجدہ کرتے, پھر 6ٹھی رکعت میں کھڑے ہو جاتے, پھر رکوع اور سجدہ کرتے. ان کا اور دل چاہتا ہے میں اور عبادت کر لوں, اب بھی سلام نہیں پھیرا, پھر 7ویں رکعت میں کھڑے ہو گئے, پھر 8ویں رکعت میں کھڑے ہو گئے. اس کے بعد اس نے سلام پھیرا. آپ ایمانداری سے بتاؤ اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ اس نے ثواب کا کام کیا یا گناہ کا کام کیا؟ گناہ کا کام کیا. اس نے کون سا چوری کی ہے؟ اس نے کون سا زنا کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ اس نے شراب پی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے سورۃ فاتحہ ہی تو پڑھی ہے, تھوڑا سا قرآن ہی تو زیادہ پڑھا ہے, 2 رکوع اللہ تعالیٰ کو زیادہ کر لیے, 4 سجدے اللہ تعالیٰ کو زیادہ کر لیے. سجدہ کرنا رکوع کرنا گناہ کا کام ہے, اب آپ کہہ رہے ہو گناہ کا کام ہے. یہ ہے مصیبت. صلاۃ و سلام پڑھنے کو تم گناہ کہتے ہو. ارے صلاۃ و سلام پڑھنا گناہ کا کام نہیں ہے. صلاۃ و سلام بھی تو دیکھو کیسے پڑھنا چاہیے. اب کسی بھی عقل مند شخص سے پوچھ لو, اس بندے نے جو قرآن پڑھا ہے, جو قیام کیا ہے, جو رکوع کیے, جو سجدہ کیا, اس کو عبادت ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں. ہر بندہ کہے گا ثواب نہیں گناہ ہے, نماز بھی نہیں ہوئی گناہ بھی ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاؤں کیوں. وجہ اس کی ہے اس نے رب چاہی نماز نہیں پڑھی, من چاہی نماز پڑھی ہے. اس نے رب چاہی نماز پڑھی ہے, من چاہی نماز پڑھی. تو کوئی عبادت دیکھنے کے اندر کتنی اچھی کیوں نہ ہو, اگر وہ رب چاہی نہ ہو من چاہی ہو, ثواب نہیں گناہ ہوتا ہے. یہی کا یہی معاملہ اس کے ساتھ. میں نے پچھلے سال بھی یہ واقعہ سنایا تھا, اس سال بھی میں یہ واقعہ سنا ہوں, بات ختم کروں. بیٹھ کے بات سن لیجیے مہربانی. دیکھیں میں ایک بات بیچ میں کہوں, ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں. ہم جو بولنے والے ہیں ہم آپ کے ہیں, آپ جو سننے والے ہیں آپ ہمارے. خدا نہ خواستہ جب کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں, یا بیٹھ کے بات کو سنیں, یا نماز نہ پڑھیں, یا موبائل آف کر لیں, تو اس میں آپ لوگوں کی توہین نہیں ہوتی. اس کو بہت سے لوگ توہین اور بے عزتی پر محمول کر لیتے ہیں. اس میں فائدہ آپ کا ہے, آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب اجتماعی عمل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت انفرادی عمل کرنا ناجائز ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. تو ہم آپ کو ناجائز سے بچا کر جائز پر لے جانا چاہ رہے ہیں, تو ہم آپ کے مخالف ہیں یا آپ کے ہمدرد ہیں؟ لیکن آپ ہماری ہمدردی کو مخالفت پر محمول کر لیتے ہیں. مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا. ایسا نہیں. ٹوکنا اور ہوتا ہے اور اصلاح کرنا اور ہوتا ہے, دونوں کے اندر فرق ہے. ہماری بات کا مطلب پہلے ہم سے پوچھ لیا کریں, اس کے بعد سوچا کریں. آپ ہماری بات کا مطلب ہم سے نہیں پوچھتے, بات ہماری ہوتی ہے, مطلب آپ کا ہوتا ہے, اور اس سے پھر کہانیاں اور واقعات بنتے چلے جاتے ہیں. مولانا کو بات کرنے کی تمیز نہیں, مولانا کو بولنے کی تمیز نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے. خیر, عرض یہ کر رہا تھا, ایک مثال سے سمجھیے اس بات کو. ایک شخص ہے جو اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے, وہ ایک ٹیچر کے پاس جاتا ہے, پروفیسر کے پاس جاتا ہے. سر میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں, کسی ٹاپک کو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پڑھانے سے پہلے میں تمہاری علمی صلاحیت اور قابلیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس علم کتنا ہے. تم ایک کام کرو, کل شام کو 6 بجے تیار رہنا, میں تمہارے پاس آؤں گا, تمہارا امتحان لوں گا. اگر تم ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو تمہیں میں پڑھاؤں گا آگے, اور اگر تم ٹیسٹ میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر پیچھے سے پڑھائی ہوگی, جہاں سے تم چاہتے ہو وہاں سے نہیں ہوگی. اس نے کہا جی استاد جی ٹھیک ہے, آپ کا 6 بجے میں انتظار کروں گا. اگلے دن شام کو 6 بجے استاد جی جب اس کے گھر پر پہنچے, استاد جی کیا دیکھتے ہیں, اس کی پوری گلی میں پھولوں کی چادر پھیلی ہوئی ہے. استاد جی کے لیے بہترین قالین بچھا ہوا ہے, پھولوں کی چادر پھیلی ہوئی ہے, خوشبوؤں کا اہتمام ہو رہا ہے. چھتوں کے اوپر عورتیں چڑھ کے پھول پھینک رہی ہیں, اور مرد لائن دونوں طرف, راستوں کے دونوں طرف لائن لگا کر زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. استاد جی بڑے خوش, میرا تو بڑا احترام ہو رہا ہے. قالین بچھائے جا رہے ہیں, پھول برسائے جا رہے ہیں, نعرے لگائے جا رہے ہیں, خوشبوئیں پھیلائی جا رہی ہیں.
استاد جی جب شاگرد کے گھر کے اندر گھستے ہیں تو بڑا آؤ بھگت ہوتی ہے، اونچے پیمانے پر ان کا استقبال ہوتا ہے، بہت وسیع دسترخوان لگایا جاتا ہے، ہر طرح کے میوے اس پر رکھے جاتے ہیں، بہترین قسم کے پھل اس پر رکھے جاتے ہیں۔ استاد جی اس لڑکے سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ سب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے استاد جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، میرا دل چاہا کہ آپ کا ویلکم کروں، میں آپ کا استقبال کروں، لہٰذا میں نے آپ کا استقبال کرنے کے لیے یہ کیا ہے، آپ کے لیے قالین بچھوایا، خوشبوئیں لگوائیں، پھول پھکوائے، نعرے لگوائے، دسترخوان بچھایا، دیگیں چڑھوائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ استاد جی پوچھتے بیٹا جس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے میں نے تم سے کہا تھا وہ کر لیا؟ کہ استاد جی اس ساری تیاری میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں ٹیسٹ کے لیے پڑھائی کرتا۔ بتاؤ یہ لڑکا فیل ہے یا پاس؟ بولو فیل ہے یا پاس؟ استاد جی کہیں گے بیٹا مجھے تمہارے استقبال سے خوش نہیں ہونا تھا، مجھے تمہارے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے سے خوش ہونا تھا، تمہیں مجھ سے محبت ہے، میں تمہاری محبت کا انکار نہیں کرتا، بے شک تمہیں مجھ سے محبت ہے، لیکن میرا جو اصل مقصد تھا تم نے وہ پورا نہیں کیا، اور جو چیزیں ادھر ادھر کی تھی اس میں تم نے اپنے آپ کو لگا دیا۔ اب مجھے بتاؤ یہ استاد جی اس کو پاس کریں گے یا فیل کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، خلاصہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیا کہ جو اصل ہمارا مقصد تھا اس کو ہم نے بالکل پس پشت ڈال دیا، اصل مقصد کو ہم لوگ بھولے پڑے، اصل بات کو ہم لوگ بھولے۔ یہ بالکل وہی بات ہے اگر کوئی شخص 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھ لے، بالکل وہی بات ہے۔ اب استقبال کرنا، کسی کو جو ہے ویلکم کرنا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن کسی کو استقبال کرنے کے چکر میں اصل جو مقصد ہے اس کو بلا دینا اور استقبال کے اندر لگ جانا، یہ کہاں کا انصاف؟ بندہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اور بندہ ایسے جلسے جلوس کے چکر میں اپنی نماز کو بھی چھوڑ دے۔ ہر سال جھگڑا ہوتا ہے وزیر آباد میں، ہر سال جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ وہ نکل رہے ہیں مٹھائی دیتے ہوئے جاتے ہیں، وہ دوسرا کہتا ہے مجھے مٹھائی کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول کی میلاد کی مٹھائی ہے، گستاخ تجھے مٹھائی پسند نہیں ہے اللہ کے رسول کی۔ اب اس کا کیا جواب دوں؟ اس کا جواب یہی ہے جو میں آدھے گھنٹے سے بیٹھ کے سمجھا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوش بھی ہونا چاہیے، ولادت کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اس کو عبادت بھی سمجھنا چاہیے، اس کے لیے دن فکس نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ٹائم طے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ربیع الاول۔ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول۔ دن کون سا ہے؟ پیر۔ اور وقت کون سا ہے؟ فجر کا۔ آپ اللہ کے رسول کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آنے کا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول ہے، اور جو دن ہے وہ پیر کا ہے، اور جو وقت ہے وہ فجر کا ہے۔ یہ جلوس نکالنے والے نہ پیر کا خیال کرتے نہ فجر کا۔ جلوس کب نکل رہا ہے؟ ظہر میں، عصر میں۔ ولادت کب ہوئی؟ فجر میں۔ میں کہتا ہوں فجر میں اٹھو ذرا، اور اس جلوس کے چکر میں کس قدر عورتیں بے حیائی کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، کیسے ان کی بے پردگی ہوتی ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ نوجوان جنریشن بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یوٹیوب کے اوپر سرچ کر کے دیکھ لیں کس طریقے کی ویڈیوز ہیں اور کیسا مغربی ممالک والوں نے اس پر طنز کیا ہے، کیسے ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر تردید کی ہے ان باتوں کی۔ یہ مسلمان ہیں، ان کے کمنٹس دیکھیں نیچے کیسے، کس طریقے کے واحد کمنٹس ان کے، صرف ان باتوں کے اوپر۔ ہم نے موقع دیا نا ان کو، ہم نے ان کو موقع دیا اپنے اوپر بھونکنے کا، نہ ہم یہ حرکتیں کرتے نہ ان لوگوں کی زبانیں کھلتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کے اوپر وہ لوگ بے لگامی کے ساتھ بکواس کرتے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بات یاد رکھیں، دین اسلام نے جن باتوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں کو کریں، اور جن باتوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ان باتوں سے بچیں۔ اپنی فرض نمازوں کا، اپنے فرض ایمانداری سے بتانا، کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جن کی قضا نمازیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں باقی ہیں، سالوں کی نمازیں باقی ہیں۔ بہت سے لوگ آگے مجھ سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا مجھے یاد بھی نہیں ہے میری کتنی نمازیں قضا ہیں۔ کیا کرے گا یہ؟ نمازیں قضا ہیں اور قضا ہو رہی ہیں، جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کی تو فکر ہے نہیں، اور نمازیں چھوٹ رہی ہیں، جلسے اور جلوس کے اندر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وقت خرچ ہو رہا ہے، اس میں بھی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس میں راستے بھی بند ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اب جانتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ، میں سنی سنائی بات نہیں کرتا، جو بات اپنے تجربے سے اپنی آنکھوں کی روشنی سے میں دیکھتا ہوں اس کی میں بات کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ فارم کا بنا دیا، فارم کا، فارم ہوتا ہے نا بچے
کیا پروجیکٹ بنا کر لے کے جاتے ہیں اسکول کے اندر، اس طریقے کا ایک بہت بڑا خانے کعبہ بنا دیا فارم کا، اس کو پینٹ کر دیا، اس پر بتیاں لگا دی، اسی کا طواف ہو رہا ہے جلوس کے اندر. اور اس جلوس کے بعد جب وہ جلوس ختم ہوا ہے وہ فارم کا خانے کعبہ کدھر کدھر پھرتا پھرا ہے، ہم نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا ہے. کس نے کہا یہ سب کرنے کے لیے؟ کہاں سے آئی یہ سب باتیں؟ یہ باتیں میری بات آپ چھوڑ دیں، بہت ممکن ہے بہت سے لوگ یہ کہیں یہ دیوبندی تھا اس لیے اتنی بات کر گیا. آپ کے بریلوی علماء، اگر یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے میں اس سے مخاطب ہوں، آپ کے بریلوی علماء اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ جلوس کے اندر جو واحد پناہ ہو رہا ہے ہماری بھی قابو سے باہر ہو چکی ہے بات. آپ کے علماء اس بات کی تائید نہیں کرتے، ہماری بات تو چھوڑ دیں آپ. ہاں اگر آپ کو کسی کو لگتا ہے ہماری بات اوتھینٹک نہیں ہے مجھ سے آگے پوچھیں، میں دکھاتا ہوں. دسیوں کی تعداد میں ویڈیوز ہیں بریلوی علماء کی جو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوفی ہو رہی ہے، لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے. یہ باتیں کہیں سے ثابت نہیں. بہت ممکن ہے نا فرقے کے فرق کی وجہ سے بہت سے لوگ ہماری بات کی تائید نہ کریں، باہر نکل کے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ کہیں کہ یہ تو ہمارا مسلک کا نہیں ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. اگر کسی ساتھی کے اندر یہ مزاج ہے آپ کے مسلک کے علماء کی باتیں سنا دوں گا. یہ باتیں نہ کرو. ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جیسا کہ میں شروع سے آخر تک یہ بات عرض کر رہا تھا، یہ بات یاد رکھیں، فرض نماز اپنی قضا نمازوں کی بھی قضا کریں، چھوٹی ہوئی نمازوں کی بھی قضا کریں. کسی کے ذمہ زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں، کسی کے ذمہ نماز ہے اس کو ادا کریں. آئندہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے مرتے دم تک. اور ساتھ اس بات کا بھی خیال کریں اور اس بات کا عہد کریں انشاءاللہ معاشرتی طور پر، معاشرتی لیول پر ہماری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہماری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو دقت نہیں ہونی چاہیے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا راستہ نہ روکے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے آپ کریے، ہم آپ کو نہیں روکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے غیر مسلموں کو اور ایمان والوں کو تکلیف ہو. آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کچھ دن وزیر آباد رہا ہوں، وہاں ہمارے ایک پڑوسی تھے. تو جب میں وہاں سے فجر کے لیے یہاں آتا تھا نماز پڑھانے تو میری عادت تھی میں گاڑی وہاں سے گلی سے باہر نکالتا تھا. عادت اس لیے کیونکہ ہمارے پڑوس میں بہت سارے غیر مسلم بھی تھے. اب وہ تو فجر نہیں پڑھتے نا، اور گرمیوں میں تو فجر ہوتی بھی صبح جلدی ہے، 4:45 5 بجے، اور ہمیں وہاں سے اور جلدی نکلنا پڑتا تھا 4:15 بجے 4:30 بجے. تو غیر مسلم جو غیر ایمان والے ہیں جو صبح عام طور سے جلدی نہیں اٹھتے، یہ جن کی فجر کی نماز نہیں ہوتی، ان کا ہم خیال کرتے تھے. اور میں نے یہ کام کیا کہ میں وہاں سے گاڑی گلی کے باہر گھسیٹ کر لاتا تھا اور باہر نکل کے اسٹارٹ کرتا تھا. بہت سارے مسلمان اس گلی کے اندر جو رہتے تھے اور اس وقت ڈیوٹی پر جاتے تھے یا ڈیوٹی سے آتے تھے، ان کی بھی عادت بن گئی، انہوں نے اپنی گاڑی کو اس وقت گلی کے اندر اسٹارٹ نہیں کیا. تو جانتے ہیں وہاں کے غیر مسلم جو ہمارے پڑوسی تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ لگے ایک دن ہم جلدی اٹھ گئے تھے اور آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے گاڑی باہر تک دھکیلی ہے. کیوں؟ گاڑی خراب تھی یا پنچر تھا یا پیٹرول نہیں تھا؟ میں نے کہا جی آپ لوگوں کی نیند خراب نہ ہو اس لیے. کہنے لگے ہمیں نہیں پتا تھا اسلام اتنا اچھا مذہب، ہم تو کچھ کسی اور ہی دنیا میں تھے. آپ جانتے ہیں ہمارے ڈی جے بجانے سے کیا میسج جاتا ہے دوسری جگہ؟ آپ جانتے ہیں ہمارے شور مچانے سے کیا میسج جاتا ہے دوسری جگہ؟ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم کو سمجھنے کی اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رہنمائی اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.